دیکھ کر امام حسین مان لیتے کہ ہاں یزید ہی خلیفہ. نہیں، حسینی کردار یہ ہے جو تمہارا چمتکار اپنی جگہ، رسول اللہ کی چمک اپنی جگہ پر ہے. یہ جہاں پر ہے وہ سمجھوتے کا معاملہ نہیں ہوتا. کبھی بھی زندگی میں ایسے معاملات آئیں، تکلیفوں سے آدمی گھر جائے، مصیبتوں سے گھر جائے، تب بھی آپ اس بات پر ثابت قدم رہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر میرا ایمان اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت پر میرا ایمان ویسا ہی ہے. ہاں، مصیبتیں جب آتی ہیں، مجھے ایک بات یاد آتی ہے. میرے والد گرامی اللہ ان کی قبر پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے، آخر عمر میں وہ ڈائلیسس پہ آ گئے تھے. تکلیف بہت بڑھ گئی تھی، کڈنی کی تکلیف. تو ہم سے دیکھا نہیں جاتا تھا کتنی تکلیف میں 4 گھنٹے ڈائلیسس میں باڈی کا پورا خون نکالا جاتا ہے، پھر پورا نچوڑ کر کے مشین واپس اندر خون ڈالتی ہے. ایک بہت ڈینجر پروسیس ہے، اللہ حفاظت فرمائے. بہت صرف اس بات کے لیے کہ کڈنی کا جو کام ہے پیشاب نکالنا وہ نہیں کرتی. آپ کیا سمجھتے ہیں پیشاب نکلنا ایک نارمل سی چیز ہے؟ اگر ایک دن کے لیے تمہارا پیشاب رک جائے تو تمہاری زندگی درہم برہم ہو جائے گی. ہر چیز میں اللہ کی نعمت. اسی لیے بیت الخلا سے، طہارت خانے سے، استنجا خانے سے باہر آتے ہیں تو دعا کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. الحمدللہ، اللہ کا شکر پہلے بجا لاتے ہیں. اے اللہ تیرا کروڑا شکر ہے، تو نے اذیت دینے والی چیز سے مجھ کو دور کیا ہے، یا اذیت دینے والی چیز مجھ سے دور کیا ہے. میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ، اس عمر میں 72 سال کی عمر، 72 عمر تھی. میں نے ایک بار سرانے پر بیٹھ کر کہا، بڑے عالم دین تھے حضور، حافظ ملت کے شاگرد تھے. ان سے میں نے کہا کہ کتنی تکلیف ہے آپ کو، دیکھا نہیں جاتا. اللہ تبارک و تعالی اتنی بڑی تکلیف میں آپ کو مبتلا رکھا ہے، آپ کی کبھی نمازیں قضا نہیں. مسلسل وہ ہر 3 دن پر ختم قرآن کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد اتنی تکلیف آپ کو کیوں؟ اس وقت مجھے جو صبر کی تلقین کا ایک ادب ملا تھا، ایک تعلیم ملی تھی، وہ آج بھی یاد ہے. انہوں نے کہا کہ یہ 2 سال سے میرا ڈائلیسس چل رہا ہے، 70 سال جو اللہ تعالیٰ نے صحت بخشی، پہلے اس کا شکر تو کرو. مصیبتیں بہت تھوڑی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات میں ہمیں زیادہ رکھا ہے، لیکن دکھتی وہی مصیبتیں ہیں لوگوں کو. وہ خوشحال کتنا رکھا ہے وہ نہیں دیکھا جاتا. عزیزان گرامی وقار، یہ ساری باتوں کے بعد ہم آتے ہیں اس کربلا کے میدان میں. جو خونی منظر ہے وہ اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ ہمارے ہر جوان کو یہ بات یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ مصیبتوں سے بھاگ جانے کا نام اس کا علاج نہیں ہے، مصیبتوں سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہی یہ حسینی ایمان ہے. اور بہت سارے لوگ ہمیں بھی مشورہ دیتے ہیں، بہت سارے حالات بہت خراب ہیں، حالات بہت خراب ہیں. ایسے میں نے دیکھا ہے ابتدائی اسلام سے لے کر آج تک حالات خراب ہی رہے. کب اچھے ہوئے تھے؟ کیا آپ کو اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے پھولوں کی سیج پر سجا کر لایا جائے گا تبھی آپ بولو گے؟ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں حالات بہت خراب ہیں. میرے عزیزو، اس سے بڑے بڑے حالات خراب ہو کر گئے اور اب بھی جائیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، انہی برے حالات کے درمیان اسلام کا پرچم بلند کرنا اور اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دینا، یہ ایک ایسا تاریخی قدم ہے. کل کو آنے والی نسلوں کا ایمان بھی تم سے جڑا ہوا، کل کو آنے والی نسلوں کے جذبے اور ان کے حوصلے بھی تمہاری زندگیوں سے جڑے ہوئے ہیں. آج اگر تم بزدل ہو گئے، پھسل گئے، تو کل تو وہ لوگ پوچھیں گے محمد کس کا نام تھا. معاذ اللہ رب العالمین. اگر آج تم مصلحتوں کے پردوں میں چھپ کر کے رہے، ہاں زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے
وہ سب کو پتا ہے انجام کیا ہو سکتا ہے. اس دنیا میں سب سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے موت آئے. اور سنیوں اس بات سے اگر خوف ہے تو پھر کربلا سنتے کیوں ہو؟ کربلا کی داستانیں کیا مزے لے کر سننے کے لیے؟ سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، زندگیاں پوری قربان کی ہیں اس میدان میں، اور اپنی نہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آدمی اپنی مصیبت تو برداشت کر لیتا، اپنے رشتہ داروں کی مصیبت بہت مشکل ہے. تم اپنے سامنے اپنی ماں کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ پاؤ گے، اپنے بچوں کی ہلکے بخار کو بھی نہیں دیکھ پاؤ. مجھے کچھ سالوں پہلے کی بات ہے، میں اپنی پریکٹیکل لائف ہی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. 2 سال کا میرا بچہ تھا، انگلی اس کی دروازے پہ پھنس گئی تھی، کٹ گئی اور لٹک گئی اتنی تیزی سے کہ دروازہ آدھی انگلی کو کاٹ دیا. اور بے چینی اتنی بے قراری کہ اٹھا کر میں بھی بھاگتا ہوا ہاسپٹل پہنچا. اور بھی تھے 2 لوگ. چھوٹا بچہ 2 سال کا ہو اور وہ چیخ رہا ہے، اس کی چیخوں سے ہماری روح بے قرار ہے. ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹر نے دیکھا، فوراً پکڑ کر خون بند کیا اور اس کے بعد کہا اس کو ٹانکے لگانے پڑیں گے. ٹانکے لگائے بغیر یہ کٹ کے گر سکتی ہوں. ہم نے کہا اس فوراً جو بھی فیصلہ لینا ہے. نرس ڈاکٹر مل کر میرے بچے کو اندر لے جاتے، ہمیں کہتے آپ مت آنا، آپ باہر کھڑے رہو، کیونکہ باپ اور ماں کی بے قراری اور بے چینی دیکھتے ہیں. ڈاکٹر کہا کہ ہمارے کام میں خلل ہوگا. میں کہا میں دیکھوں گا. کہا نہیں دیکھ سکو گے. اور حقیقت بات ہے میرے عزیزوں، اندر جانے کی ہمت نہیں ہوئی، اس لیے کہ جب وہ لوگ ٹانکے لگا رہے تھے، اللہ کوئی بے ہوشی کی دوا وغیرہ نہیں، ایسے ہی ٹانکے لگائے جا رہے تھے، اور بچے کی چیخ سے پورا ہاسپٹل گونج رہا تھا. سچ بتاؤں ہمارے آنسو ہیں کہ تھمتے نہیں تھے، بے قراری ہے کہ رکتی نہیں تھی. جلدی سے جاؤں بچے کو اٹھا لوں، جلدی سے جاؤں سینے سے لگا لوں. دور سے پکارتا رہا بیٹا بس تھوڑا اور، بس تھوڑا اور، ہو گیا ختم ہو گیا. یہ بے قراری مجھے آج بھی یاد آتی ہے. پھر اس دن بھی میں نے یاد کیا تھا، صرف انگلی کٹی تھی تو یہ بے قراری تھی. وہ سید الشہداء امام علی مقام کی گود میں ظالموں نے بچوں کو چھلنی کر دیا تھا. ان کے حلقوں میں تیر چلا کر امام کے ہاتھ میں ہی ان کے بچے کو شہید کیا تھا. کیسے وہ اپنے ہاتھ میں بچہ اٹھا کر کے کھڑے ہوں گے؟ ایکسپلین ہم نہیں کر سکتے اس چیز کو. تصور سے بڑھ کر کے یہ چیز، ہم سب کے صبر مل کر کے بھی امام حسین کے قدم تک نہیں پہنچ سکتے. ہماری زندگیوں کے سب کے صبر، میرے عزیزوں یہ آسان کام نہیں ہے. آپ کو پتا ہے عزیزوں کی موت ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا شہید ہوتا جا رہا ہو، جو امام علی مقام کی طرف سے آ رہا ہے. امام حسین جانتے تھے ہمارے قافلے میں کل ملا کر 82 لوگ ہیں، ادھر 22,000 کا لشکر ہے، مقابلہ کیسے ہوگا؟ کیا امام علی مقام کو دنیاوی حالات پر خبر نہیں تھی؟ وہ رسول اللہ کے وہ وارث جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جود و سخا پورا حسین کو دیا گیا ہے. کیا وہ امام علی مقام کو حالات کی خبر نہیں تھی؟ سب خبر تھی، انہیں پتا بھی تھا یہ کوئی مقابلہ نہیں. لیکن وہی میں جو کہتا ہوں، امتحان کی گھڑی بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے، بہت الگ ہوتی ہے. امام علی مقام کو کربلا کے میدان میں کھڑے رہنا تھا. قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ بن کر کے کہ تمہاری زندگی میں اس سے بڑھ کر کے تکلیف نہیں آ سکتی. تمہاری جو بھی تکلیفیں ہوں گی وہ چھوٹی ہوں گی، اور تم اگر گھبراتے ہو کبھی چھوٹی مصیبتوں میں تو اے مسلمانوں مجھے دیکھ لینا. امام حسین کا یہ درس تھا، تم دیکھ لینا. آج مجھے بتاؤ کوئی بھی ایسا بندہ ہے جس کو بھوکا اور پیاسا بھی رکھا جا رہا ہو، جس کی ساری نسبتوں کو پامال کر کے کربلا کے میدان میں زبردستی لایا گیا ہو، جہاں جانور بھی پانی پی سکتے ہوں اور رسول اللہ کا گھرانہ پانی نہیں پی سکتا؟ یہ صبر اور استقامت کی وہ گھڑی. اب سوچو
ایک ساتھ کسی کے ساتھ حادثہ ہوا ہوگا میں مانتا ہوں، جیسے کئی پہاڑ کی چٹان کے نیچے آ گئے، کوئی بہ کے ایک ہی خاندان چلا گیا، ایسے حادثے تو ہو سکتے ہیں، ایک ساتھ چلے گئے، کوئی کسی گھر پہ ایسا ہوا ہو۔ امام علی مقام کے ساتھ ایسا نہیں، سٹیپ بائی سٹیپ دیکھا جا رہا ہے، صبح سے لے کر ایک کی موت، اس کو برداشت کرنا، اس کو سہنا، ریکوری کے لیے وقت تو لگتا ہے، لیکن کیسے ایک ساتھ مل کر پورے خیمہ حسین کو نہیں ختم کیا گیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی پہلے جا رہے ہیں، جو جاتے دعا سلام کر کے میدان میں جاتے اور واپس نہیں آتے تھے، اور اگر واپس آتے تو صرف اتنا کہتے تھے کہ پانی کی چند بوند مل جائیں تو اور لڑیں گے۔ لیکن میرے عزیزوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر پاک اس وقت آپ اندازہ کرو 56 سال کی عمر ہے، 56 سال کی عمر میں وہ ایک ایک لاش کو اٹھا کر کے جمع کرتے جا رہے ہیں، اور جب باری آئی خاندان کی، اور خاندان میں حضرت امام قاسم جو امام حسن کے بیٹے جوان تھے 19 سال کی، جب وہ جا رہے تھے تو امام علی مقام نے ان کو دیکھ کر کے صرف اتنا کہا تھا، میرے مرحوم بھائی امام حسن کی تم یادگار تھے۔ لیکن یہ ساری یادگاریں ایک کے بعد دیگر میدان کربلا کی رونق بنتی جا رہی تھی۔ وہ گئے وہ یزیدیوں کے درمیان، کتنی دیر تک ایک تنہا شیر لڑے گا؟ یہ سارے بھیڑیے جب جتھے کے ساتھ حملہ کرتے، تیروں سے چھلنی کر کے زخمی کر کے گراتے اور پھر سر کو جسم سے الگ کر دیتے تھے۔ حضرت امام قاسم اور حضرت علی اکبر جو حضرت امام حسین کے بڑے شہزادے ہیں، ان کی بھی عمر تقریباً 19 یا 20 سال کی عمر۔ سوچو اے نوجوانوں جن کی عمریں آج 20 سال کے آس پاس ہیں، 18 سال، 20 سال، 22 سال، اے نوجوانوں تمہاری اس جوانی کی زندگی میں تم رات بھر گیم کھیلتے ہوئے بیٹھے ہو، انٹرنیٹ چلاتے ہو، اور امام حسین کے شہزادے اسلام بچانے کے لیے اپنی جانوں کو ہتھیلی پر لے کر کربلا میں کھڑے تھے۔ کل قیامت کو کیا منہ دکھاؤ گے ان کے سامنے؟ ان کی بھی تو جوانیاں تھی، ان کی بھی تو شادیاں ہونی تھی، وہ رسول اللہ کا گھرانہ تھا، پورے اسلام کی عزت کو بچانے کے لیے وہ کربلا کے میدان میں قربانیاں دے رہا ہے۔ وہ منظر مجھے یاد آتا ہے حضرت عباس علم بردار، حضرت امام علی مقام کے بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، حضرت عباس مولا علی شیر خدا کے بیٹے ہیں۔ ان کو ایک چیز بے قرار کر گئی، وہی میں کہہ رہا ہوں نا، اپنی تکلیفیں برداشت کر سکتا ہے آدمی، اپنے اہل خانہ اپنے رشتہ داروں کی تکلیف برداشت نہیں کر پاتا۔ ہوا یہ کہ 9 سال کی بچی حضرت بی بی سکینہ، وہ حضرت امام علی مقام کی چھوٹی شہزادی ہیں، وہ حضرت عباس سے کہنے لگی، چچا کیا آپ جا کر کے ہمارے لیے پانی کا انتظام کر سکتے ہیں؟ تو حضرت عباس سے اب رہا نہ گیا، کہا اپنی پیاس تو برداشت کر سکتے ہیں، بچوں کی پیاس کے لیے کیسے برداشت کریں؟ حضرت عباس کہتے ہیں کہ بیٹی سکینہ میں تیرے لیے پانی لاتا ہوں۔ یا توجہ، وہ گئے کسی طرح سے، وہ جوان مردی جو حیدر کرار کے شہزادوں میں وہ کہیں نہیں مل سکتی، سارے ان یزیدیوں کے نرگے کو پھلانتے ہوئے دریائے فرات پر گئے بھی اور مشکیزہ پانی کا بھر لیا۔ ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے، وہ بھی تو بھوکے اور پیاسے، دریائے فرات پر پہنچ بھی گئے، پانی بھر بھی لیا۔ خیمہ امام حسین پر پانی لانا یہ بات کی بات تھی، لیکن چلو میں تو خود کے پانی تھا، پہلے خود بھی تو پی سکتے تھے۔ امام حسین کے خیمے تک پانی پہنچانے کے لیے وہ آئے ضرور تھے، لیکن خود بھی تو 3 دن کے پیاسے ہیں، پی لیتے۔ چلو بھر پانی اٹھایا اور پھینک دیا، کہا کہ یہ غیرت میری گوارا نہیں کرتی کہ حسین کے گھر والے پیاسے اور میں پانی پی رہا ہوں۔ رسول اللہ کا لاڈلا نواسا پیاس میں ہو اور میں یہاں اپنی پیاس بجھا رہا ہوں، ایک قطرہ پانی نہیں پیا۔ یہ کیسا ایمان تھا،
کوئی بھی ہو اپنی پیاس سے بجھا لیتا ہے، لیکن رسول اللہ کے اس گھرانے کی کتنی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ حضرت عباس مشکزے سے پانی لے کر کے وہ جب واپس لوٹ رہے تھے، یزیدیوں میں شور مچ گیا کہ اگر یہ پانی گیا واپس تو لڑائی لمبی ہو جائے گی، ہم مقابلہ نہیں کر پائیں گے حیدر کرار کے شیروں کا، کسی طرح سے یہ پانی ختم کر۔ کسی ظالم نے آ کر حضرت عباس کے دائیں مونڈے پر تلوار ماری تو ہاتھ ہی کٹ کے گر گیا۔ یہ کوئی میں ٹھوکر لگ کر چمڑی نکلنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہاتھ کٹ کے گرا ہو جس پہ مشکیزہ پانی کا پکڑا ہوا تھا۔ حضرت عباس نے کہا بائیں ہاتھ سے اٹھا لیتا ہوں، ہمت نہیں ہاری، پانی مجھے سکینہ کو پلانا ہے۔ جب وہ دوسرے ہاتھ میں پانی اٹھا کر دوڑ رہے تھے تو یزیدیوں نے یہ ہاتھ کو بھی کاٹ دیا، یہ ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ جس کے بازوؤں کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے ہوں اس کی کیفیت کیا ہو؟ کیا درد نہیں ہوتا ہوگا؟ کیا تڑپ نہیں ہوتی ہوگی؟ لیکن ان کے اندر ایک ہی دھن تھی کہ مجھے پانی پلانا ہے خیمہ حسین۔ جو وہاں بچے پیاسے ہیں اپنے دانتوں سے پکڑ لیا مشکے سے، کہا میں اس طرح سے جاؤں گا بغیر ہاتھوں۔ یزیدی ظالموں نے دیکھا کہ یہ ہار نہیں مانتا ہے تو تیروں سے چھلنی کر 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 کے اس مشکیزے کا پورا پانی بہا دیا۔ حضرت عباس کہتے ہیں اب میری ہمت ختم ہو گئی۔ حضرت عباس کہتے ہیں اب میں نہیں جا سکتا خیمہ امام حسین کی طرف۔ گر گئے، زخموں سے چور چور تھے، خون رس رہا ہو دونوں بازوؤں سے اور پانی بھی ختم، ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ تو ظالموں نے دیکھا کہ عباس گر گئے زمین پر تو کسی یزید نے آ کر کے آپ کے سینے پہ نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ یہ وہ منظر تھا۔ امام حسین دوڑتے ہوئے آئے اپنے اس چھوٹے بھائی کو اٹھانے کے لیے۔ امام حسین کے سگے بھائیوں میں یہ چھوٹے بھائی اکیلے تھے کربلا کے میدان میں۔ آ کر دیکھا تو دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں اور پورا جسم زخمیوں سے چور ہے اور نیزہ سینے پر لگا ہوا۔ آپ نے امام علی مقام نے ان کو اٹھایا اور جانتے ہو یہ ایک ہی موقع ہے جب روایت ملتی ہے امام علی مقام نے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا تھا اپنی ریڑھ کی ہڈی کو پکڑ کر کمر کو پکڑ، الآن انکسر ظہری، آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ بھائی جب چلا جاتا ہے تو کمر ٹوٹ گئی، لیکن یہ نہیں کہا کہ ایمان ٹوٹ گیا۔ جسم کمزور ہو جاتا ہے لیکن ایمان نہیں۔ امام علی مقام آئے واپس خیمے میں، بی بی سکینہ ویسی پیاسی تھی، آپ کی اہلیہ ویسی پیاسی، آپ کے گھر کے بچے ویسی پیاسی۔ وہ منظر کیا عجیب منظر ہے۔ مجھے بات یاد آتی آج سے 1 سال پہلے جب میں کربلا کے واقعات جیل کے اندر بھی سنا رہا تھا تو جو غیر مسلم ہیں وہ بھی رو رہے تھے۔